السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، نام نہاد سیکولر بھارت کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے اس وقت آیا جب ورلڈ سٹائل اداکار نصیر الدین شاہ کے ایک بیان پر دنیا کی سب سے بڑی کہلانے والی جمہوریت بھارت میں ہنگامے برپا ہو گئے. نصیر الدین شاہ نے کہا کیا تھا، ذرا پہلے یہ سنیے. ہمارا گھر ہے، ہمیں کون نکال سکتا ہے یہاں سے؟ یہ زہر پھیل چکا ہے اور اس کو دوبارہ اس جن کو بوتل میں بند کرنا بڑا مشکل ہوگا. کھلی چھوٹ مل گئی ہے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی. کئی علاقوں میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گائے کی موت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ایک پولیس افسر کی موت کے بنسبت. اس بیان کا سامنے آنا ہی تھا کہ نام نہاد سیکولر اور حقیقت میں شدت پسند انتہا پسند بھارتیوں نے ان کے خلاف ایسی آگ بھڑکائی کہ جس کو قابو کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہو گیا. اور جس اجمیر لٹریچر فیسٹیول کا انہوں نے افتتاح کرنا تھا، وہ انتہا پسند ہندو جو تھے ان کے مظاہروں کی وجہ سے اس کو بھی کینسل کر دیا گیا. سوال یہ ہے کہ پاکستان میں مذہبی آزادی نہ ہونے کا الزام لگانے والے امریکہ کو بھارت کا یہ اصل اور یہ مکروہ چہرہ ان کو نظر کیوں نہیں آتا؟ بھارتی آرمی چیف پاکستان سے سیکولر ہونے کا مطالبہ تو کرتے ہیں، اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے؟ کیا یہ ہے کہ بھارتی آرمی چیف کا سیکولر انڈیا؟ جبکہ ایک ہفتے کے دوران اگر کشمیر میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھارت کی جانب سے کتنا ظلم کیا گیا، 20 کشمیری بھارتی فوج کے مظالم سے شہید ہو گئے، سینکڑوں زخمی ہیں. کیا کشمیر میں کہا جائے کہ ایک بار پھر سے آزادی کی جو تحریک ہے وہ زور پکڑ رہی ہے؟ بھارت میں مسلمان اقلیت میں ہیں لیکن ان کی جو تعداد ہے وہ پاکستان کی کل آبادی جتنی ہے. اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود وہاں پر جو اقلیتیں ہیں یہ ہندوؤں کے مظالم پر خاموش کیوں ہیں؟ کیا بھارت اب صرف ہندوستان بن کر رہ گیا ہے جہاں صرف ہندوؤں کی جگہ ہے؟ بھارت کے اس مکروہ چہرے پر وزیراعظم عمران خان نے بھی کل لاہور ایوان اقبال میں جو تقریب ہوئی وہاں کیا کہا، یہ بھی سنیے. ہم نے پاکستان کو وہ ملک بنانا ہے جدھر ہماری اقلیتوں کو برابر کے حقوق ملیں، وہ برابر کے شہری ہوں. یہ ضروری ہے سمجھنا، یہ ملک اس لیے بنا تھا. جو بھی مائنورٹیز ہیں، جو بھی اقلیتیں ہیں، ہم نے ان کو برابر کے شہری بنانا ہے. اور یہ سب سے زیادہ ہم نے خاص طور پہ نریندر مودی کے ہندوستان کو بتانا ہے کہ ہم اپنی اقلیتوں کو کیسے رکھتے ہیں اور آپ اپنی اقلیتیں کیسے رکھتے ہیں. بھارت جو بغیر ثبوت کے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا واویلا کرتا ہے، کیا پاکستان بھارت کی اس مذہبی منافرت کو دنیا کے سامنے اٹھائے گا؟ دوسری جانب آرمی چیف صاحب نے بھی بھارت کو یہ تنبیہ کی ہے کہ نئی حکومت نے بھارت کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، بھارت اسے کمزوری ہرگز نہ سمجھے. آرمی چیف کی جانب سے بھارت کو اس طرح کی کلیئر کٹ تنبیہ کرنا یہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے؟ ایک طرف وزیراعظم کی تنقید ہے، دوسری جانب آرمی چیف کی تنبیہ کرنا ہے. نئی حکومت جو ہے یہ آنے کے بعد بھارت کو لے کر سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیج پر ہونا یہ کس قدر خوشائند بات ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں آج ہم یہ ایشو ڈسکس کریں گے اور پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے کہ بس آج کا دن ہے اور پھر کل کا دن، کل کی تاریخ، کل کا فیصلہ 24 دسمبر یہ نون لیگ خاص طور پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سیاسی مستقبل کا تعین کرے گا. نواز شریف نے العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنسز میں قطری خط سے اظہار لا تعلقی کیا اور اپنے اسمبلی کے بیان سے بھی اور اپنی صفائی میں انہوں نے کوئی گواہ بھی پیش نہیں کیا. 2.5 سال گزرنے کے باوجود بھی شریف خاندان کی منی ٹریل جو ہے وہ آج بھی جواب طلب ہے. سوال یہ ہے کہ اب کی بار جو جمعہ ہے یہ کس طرح کی خبر لائے گا نواز شریف اور ان کی پارٹی کے سیاسی مستقبل کے لیے. سوموار کا دن، اس پر آج ہم بات کریں گے. پروگرام میں میرے ظفر ہلالی صاحب ہیں کراچی سے، ارشاد بھٹی ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے، رکن پنجاب اسمبلی مہندر پال سنگھ ہمیں تھوڑی دیر میں لاہور اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں، دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں. میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ہلالی صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں. ہلالی صاحب، کبھی سدھو پاکستان آنے پر غدار بن جاتا ہے اور اب نصیر الدین شاہ نے جو بیان دیا جس کے کس طرح پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا، وہاں ایک گائے کو اہمیت دی جاتی ہے. ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ ان کے خلاف ایک لابی اکٹھی ہو گئی ان ہندو انتہا پسندوں کی. بات یہ ہے کہ پاکستان پر تو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہاں پر دہشت گردی ہے، مذہبی آزادی نہیں ہے،
لیکن بھارت کا یہ جو چہرہ ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرنے پر، گائے کا دودھ بیچنے پر، گائے کا دودھ خریدنے پر اتنی وہاں پر آگ لگ جاتی ہے، تو دنیا، وہ یورپ، وہ مغربی ممالک جہاں کوئی کتا بلی مر جائے تو وہ ان کے سوگ ختم نہیں ہوتے ہیں، یہاں لوگ اس طرح مارے جا رہے ہیں، تو دنیا اس پر آواز کیوں نہیں اٹھاتی ہے؟ یہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں دنیا میں، وہ اس ایشوز کو، ایسے ایشوز کو منظر عام پر کیوں نہیں لا رہی ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس کا جواب یہ ہے شازیہ کہ دنیا ایکچولی مان نہیں رہی ہے۔ دنیا اس وقت حیران کن ہے، حیرانگی ہے ان کو کہ ہندوستان جو سیکولر بنتا تھا، نہرو کا انڈیا جو گورا انگریز تھا، جو کالا انگریز تھا، سیکولرزم جو اس نے ڈیفائن کیا تھا، وہی کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر ایسی بات ہو؟ مگر اب ویسے ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ جو ہندوستان میں رہتے تھے، میں تو خیر بہت جوان تھا اس وقت، مگر میرے والد صاحب جو دوسرے جو تھے، جو ہندوستان سے ہم ادھر آئے ہیں، اور ہم تو ریلیٹیو کمفرٹ میں آئے ہیں، مگر جو لوگ چل کے آئے ہیں، آخر وہ آئے کیوں؟ 20 اور 30 گھر چھوڑ کے وہ کیوں آئے؟ اس لیے ان کو پتا تھا کہ یہ ایک دن بھی آنا تھا، یہ ایک دن آنا تھا، پٹیل کا انڈیا، نہرو کا نہیں، پٹیل کا انڈیا، RSS کا انڈیا، جنا سنگھ کا انڈیا، ہندو مہاسبھا کا انڈیا، وہ انڈیا اب آ گیا ہے۔ اس لیے ان کا ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے موڈی، جو اس وقت ہندوستان کا پرائم منسٹر ہے۔ شازیہ میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں، آپ یقین کر سکتی ہیں کہ 300 ملین 30 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں، پاکستان سے زیادہ، اور ایک بھی ممبر نہیں ہے لوک سبھا کا، ایک بھی الیکٹڈ ممبر 300 ملین سے لوک سبھا بی جے پی کا ایک بھی الیکٹڈ ممبر مسلمان نہیں ہے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گی سن کے کہ اس کا کینڈیڈیٹ بھی نہیں کہ وہ الیکٹ ہوئے، جو کینڈیڈیٹس ہیں بھی ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ چھوڑے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ، یہ سب ہندو ہیں۔ تو یہ جو ہو رہا ہے اس وقت ہندوستان میں، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک اور پاکستان ادھر آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ جب یہ کمیونل رائٹ شروع ہوں گے، ہم اپنے دروازے نہیں بند کر سکیں گے۔ جو ہو رہا ہے کشمیر میں، یہ ایک چھوٹا سا جھلک ہے، اور بھی ہوگا، اور بارڈرز کو ہمیں کھولنا پڑے گا، میس انفلکسز آئیں گے، تو تیار ہو جانا چاہیے ہمیں۔ اب آپ دیکھیے تو صحیح، تھوڑا سا سوچئے کہ اب ہندوستان کے پاس کیا جواز ہے کہ وہ آ کے کہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ پاکستان میں یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اب مورل پوزیشن ان کا ختم ہو گیا ہے۔ موڈی جو ہے، جو خود اس کے آرڈرز پہ ایس پی نے کہا مسلمانوں کو جو قتل ہو رہے تھے، کٹ رہے تھے، مر رہے تھے، ان کی عورتیں ریپ ہو رہی تھی، ان کو کہا کہ آئی ایم سوری، میرے آرڈرز ہیں کہ ہم آپ کو نہیں بچا سکتے، وی کی ناٹ سیو یو۔ یہ ہے اس وقت ہندوستان، اور یہ آرمی چیف آف سٹاف نے جو کہا کتنا اچھا کہا، اس نے کہا وی آر ان این ان اناؤنسڈ وار، مانے جنگ کا اعلان نہیں ہوا ہے، مگر اس ان اناؤنسڈ وار ہے ہم ہندوستان سے۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، اور اچھا وقت میں عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ہے وقت کہنا کہ ہم اپنے اقلیتوں کو بچا کے رکھیں گے۔ مودی اقتدار میں آئے، پاکستان مسلمان مخالف جذبات ابھار کر، مسلمان مخالف تقاریر کر، لیکن ابھی جو پچھلے دنوں الیکشنز ہوئے ہیں انڈیا میں، ریاستی انتخابات ہوئے ہیں، آپ دیکھیں مدھیہ پردیش میں بھی بی جے پی ہاری، راجستھان میں بھی ہاری، چھتیس گڑھ میں بھی ہاری، تو یہ جو ہار ہوئی ہے بی جے پی کو، بی جے پی کے پاکستان مخالف خیالات چینج نہیں ہوئے، مسلمان مخالف جو خیالات تھے وہ چینج نہیں ہوئے، وہی جذبات ہیں، وہی نفرت ہے جو انہوں نے اپنے عوام میں، اپنی جو کیمپینز تھے ان میں بھی لگائی۔ تو پھر اس ہار کی کیا وجہ ہے؟ کیا لوگوں کو میں جو ہے وہ شعور اجاگر ہو رہا ہے کہ ہمیشہ اس طرح کے مخالف جذبات، تقاریر اور یہ صرف الیکشنز کے لیے ہوتے ہیں؟ دیکھیے شازیہ، بڑا اچھا میں سوال ہے آپ کا۔ میں ذرا جنرل صاحب سے اس کا کامنٹ لے لوں۔ اچھا، آل رائٹ، جی ضرور۔
جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وجہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو وہاں پہ نفرت پھیل رہی ہے اور جس طریقے سے مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے اس وجہ سے بی جے پی کو شکست نہیں ہوئی. بی جے پی کی اپنی جو پرفارمنس تھی پرٹیکولرلی اکنامک فیلڈ میں اور جو مودی صاحب کے ساتھ دوسرے جو اسکینڈلز لنکڈ ہیں اس کی وجہ سے ان کو مسئلہ بن رہا ہے اور لوکل لیول پہ ان کے مسائل تھی اس وجہ سے بن رہا ہے. ورنہ ان کے جو پاکستان مخالف جذبات بھڑک رہے ہیں بڑھ رہے ہیں کم نہیں ہو رہے ہیں. جس طرح ابھی ہلالی صاحب بھی فرما رہے تھے آپ دیکھیے آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ ان کی اتنے بڑے مسلمان پاپولیشن ہونے کے باوجود اور یہ وہی مسلمان ہیں جو لڑتے رہے ہیں جنگوں میں جاتے رہے ہیں چاہے وہ دوسری جنگ عظیم ہو پہلی جنگ عظیم ہو یا اس سے پہلے جو بھی یہاں پہ جس قسم کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں کیا آپ یقین کر سکتی ہیں کہ وہاں پر ایک مسلمان بھی جنرل نہیں ہے. ایک میجر جنرل تھے جن کا چانس تھا کہ وہ چیف بن جائیں گے ان کے تو ان کا ہیلی کاپٹر کریش کر کے ختم کر دیا گیا تھا. میں 2.5 سال قید رہا ہوں وہاں پہ مجھے اندازہ ہے اب اور شاید ہمارے لوگ اس کو نہ سمجھیں مجھے پتہ ہے کہ بہار میں جہاں پہ مسلم پاپولیشن زیادہ ہے جہاں پہ تمام ریسورسز ہیں وہاں پر مسلمان بھیک مانگنے پر مجبور ہیں ان کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. اور آپ باقی مسلمانوں کو دیکھ لیجئے کسی جگہ پر بھی کیا سوائے وہ چند ایک فلموں کے یا سپورٹس میں بھی ان کو نظر انداز کر دیے گئے کسی ایسے فیلڈ میں مسلمانوں کو آگے آنے کی اجازت ہے وہاں پہ کسی ایسے فیلڈ میں جہاں پر وہ ہندوؤں کے کلپس کسنے کی اجازت ہے. اور تو اور چھوڑیے ہندوؤں کا جو برہمن اور ان کے جو کشتری ہیں ان کا اپنے جو دلت ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہے اب ان کو دیکھ لیجئے. یہ تو ایک ایسی قوم ہے جس کا اس دنیا میں فساد کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے چاہے وہ آج کی ہو چاہے 1000 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے اس کو. ان کے مظالم کی داستانیں ہم لوگوں سے یہ جان بوجھ کے چھپائی جاتی ہیں اور ہمارا ایک طبقہ ہے جو جان بوجھ کے اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. ان کی تاریخ بھری پڑی ہے الزام مسلمانوں پہ لگتا ہے لیکن مسلمانوں نے ہی اس علاقے میں آ کر یہاں پر نہ صرف یہ امن قائم کیا ایک مسلمانوں کو ان کو ایک طرز زندگی سکھایا ان کو انسان بنایا لیکن ظلم پھر مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے. کشمیر میں کیا کیا جا رہا ہے وہ کشمیریوں کو ختم کر رہے ہیں ان کو انسانوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کو دلچسپی جس پر بھی ان کو اگر کوئی انٹرسٹ ہے ان کی دلچسپی اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ وہ جو خطہ ہے کشمیر ہے جو جغرافی ہے جو وہ زمین ہے وہ اس سے ان کو دلچسپی ہے مسلمانوں سے انسانوں سے دلچسپی نہیں ہے. آپ نے ہلالی صاحب سے پوچھا تھا دیکھیے دنیا کبھی ہندوستان کے خلاف بات نہیں کرے گی. ہندوستان اس وقت دنیا کا فیکٹری فلور ہے. ہندوستان اس وقت امریکہ کے ساتھ مل کر اس خطے میں بلکہ دنیا میں جو امریکی انٹرسٹ ہیں ان کے ساتھ مل کر اپنے انٹرسٹ کا بڑھاوا دے رہا ہے اس لیے کوئی اس کے خلاف بات نہیں کرے گا. بات اگر کرنی ہے تو ہم نے کہاں کرنی ہے مسلمانوں نے کرنی ہے پاکستان نے کرنی ہے اور پاکستان کے ساتھ مل کر دوسرے لوگوں نے کرنی ہے. ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو اگر یہ ہمت نہیں دلا سکے تو یقین مانیے کہ ہم پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. کشمیری تو ان کو کہنا بھی ظلم ہے کیونکہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے جھنڈے پکڑ کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں جو اس جھنڈے میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ تو وہ پاکستانی ہیں. ان پاکستانیوں کو جس وقت کٹ رہے ہیں کشمیر میں ان کا اگر ہم نے ساتھ نہ دیا تو یہ تاریخ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گی اور پھر ہماری آنے والی نسلیں تیار ہو جائیں جو بھارت ہمارے ساتھ کرنا چاہتا ہے. چیف آرمی اسٹاف نے جو بات کی جو آپ میں انٹرو پہ کہہ رہی تھی انہیں بڑا کلیئر بتایا ان کو پتا ہے کہ جس طریقے سے ان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے بی جے پی کو شکست ہو رہی ہے یہ کل کو کوئی بھی کسی قسم کا بھی ایڈونچر کر سکتے ہیں. ان کے آرمی چیف نے جو کئی دفعہ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم سرجیکل اسٹرائک ہم پھر کر سکتے ہیں پاکستان کے خلاف تو کوئی یہ خالی علت نہیں ہے یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں. اس لیے تو آرمی چیف نے بڑی ٹائملی بڑی صحیح وارننگ دی ہے کہ پاکستان کو کمزور مت سمجھا جائے. پاکستان اس خطے میں امن کا خواہاں ہے تمام کوشش کر رہا ہے لیکن اگر بات بڑھی تو پھر پاکستان بھی خاموش نہیں رہ سکتا ہے. صحیح. بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ بھارت میں اگر مسلمانوں کی تعداد دیکھی جائے تو 18 کروڑ کے قریب تقریباً بنتی ہے. یہ کوئی کم تعداد نہیں ہے تقریباً پاکستان کی جتنی آبادی ہے اس کے قریب ہے یہ. تو یہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت اتنی تعداد ہونے کے باوجود مسلمانوں کی مسلمان خاموش کیوں ہیں وہاں پر؟ دیکھیے شازیہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ مسلمان وہاں کیا ہے مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے تعداد کیا میٹر کرتی ہے. آپ دوسری طرف اگر یہ 18 کروڑ ہیں تو دوسری طرف 1.5 ارب کی آبادی اس میں مسلمان انتہا پسند ہندو 4 بندے تھے 4 بندے وہ نکلتے ہیں اور نکل کے وہ الحمدللہ ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ نصیر الدین شاہ کو اپنا خطاب ادھورا چھوڑ کے جانا پڑ جاتا ہے.
تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ وہ 18 کی برائے 38 کروڑ بھی ہوتے تو جو وہاں کا ماحول ہے وہاں میں وہ کچھ نہ کر سکتے، کیونکہ وہ کیسے کر سکتے؟ آپ گجرات میں جب مودی صاحب وہاں کے سی ایم تھے تو وہ ہمارا جو مسلمانوں کا ایک ایم پی یا ایم ایل اے تھا راجیہ سبھا کا رکن، وہ بلاتا رہا پولیس کو، وہ ابھی محلے میں پہنچے، پھر اس کی گلی میں پہنچے، پھر اس کے گھر میں پہنچے، اور پھر اس کو خواتین سمیت جلا دیا، کوئی آئی نہیں۔ جو حال انہوں نے مودی صاحب نے وہاں کیا گجرات میں وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، جس طرح مارا، جس طرح اس طرح جانوروں کو 600-700 لوگ تو مر گئے ہیں، گائے پہ قربان ہو گئے ہیں۔ اب تو ان کے اپنے جو ہندو ہیں وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں، وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ دنیا بنیادی طور پہ یہ کہ بھارت ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ میں نے آج ایک جرنلسٹ سے بات کی، بھٹی صاحب، میں نے آج ایک جرنلسٹ سے کہا کہ اس ایشو پہ آؤ، میں نام نہیں لوں گی، میں نے کہا اس ایشو پہ آؤ، بات کرو آ کو۔ کہتے بات یہ ہے کہ اس ایشو پہ آ کر ہم بات تو کر لیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا بھارت غلط کر رہا ہے، ہندو انتہا پسند غلط کر رہے ہیں، پاکستان میں مسلمان جو بھی بات کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے، آپ کا میڈیا بالکل ٹھیک اس ایشو کو اٹھا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ مینز یہ کہ ان کا میڈیا بھی جو ہے وہ اندر سے اگر آپ دیکھیں تو اس کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن انہوں نے پھر ایک بات کی کہ ہمیں ٹی وی پہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کو دیکھنا پڑتا ہے، اپنی نوکریوں کا ہمیں خیال ہوتا ہے، لیکن وہ بھارت میں بھی اس چیز کی بڑی ریئلائزیشن ہو چکی ہے کہ غلط ہو رہا ہے۔ نہیں دیکھیے، وہاں کا جو روشن خیال یا لبرلز لوگ ہیں وہ تو آپ باقیوں کو چھوڑیں، شاہ رخ کو کتنی مرتبہ کہا گیا کہ آپ بھارت چھوڑ جاؤ پاکستان چلے جاؤ، عامر خان کو کتنی مرتبہ کہا گیا کہ آپ بھارت چھوڑ جاؤ پاکستان چلے جاؤ، سلمان خان کتنی مرتبہ مظاہرے ہو چکے ہیں۔ مسلمان نصیر الدین شاہ کے ساتھ کیا ہوا، اس سے پہلے اور لوگوں کے ساتھ ان کے اپنے لوگ بولتے ہیں، وہ انوپم کھیر کے وہ صاحب جو انہوں نے کہا کہ اور نصیر الدین شاہ کو کتنی اب چاہیے، ہاں کتنی چاہیے آزادی اور وغیرہ 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 وغیرہ۔ بھارت ایک بڑی مارکیٹ ہے، دنیا کے لحاظ سے ایک بڑی مارکیٹ ہے۔ آپ اور دوسری بات ہے کہ سافٹ امیج کا ان کا ڈرامہ بڑا کامیاب ہے، ان کی فلمیں، جتنا وہ پیسہ خرچتے ہیں، ان کی فارن پالیسی، پھر امریکہ میں جو یہودیوں کے بعد سب سے بڑی لابی بھارت کی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارا قصور یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، یہاں مسلمان رہتے ہیں، مسلمانوں کو جس طرح پینٹ کیا گیا ہے پوری دنیا میں، اور مسلم امہ تو اب وہ مسلم امہ بن چکی ہے کہ جو بیچاری بیوہ ہو گئی ہے، جس کا نہ کوئی لیفٹ ہے، نہ کوئی رائٹ ہے، نہ کوئی دائیں نہ بائیں، سیریا، لیبیا، کشمیر، افغانستان، یمن، لبنان، پتہ نہیں کہاں جہاں بھی ہیں۔ آپ کیا اسرائیل میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہوتی؟ کیا بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہوتی؟ کیا امریکہ میں نسلی امتیاز کے اتنے زیادہ ایونٹس نہیں ہو رہے؟ لیکن آپ اندازہ کریں کہ بھارت انسانی حقوق تنظیم کا یو این او میں ممبر ہے، ابھی انہوں نے ممبر بنایا۔ آپ اس کے علاوہ تو یہ سارا ایک ابھی اس کی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ کم ہوگا۔ 5.5 ماہ بعد ان کے انتخابات آنے والے ہیں۔ مودی وہ جیسے آپ نے بتایا راجستھان، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش میں ہار چکا ہے، اور اب اس کے لیے بقا کا مسئلہ ہے، سروائیول کا مسئلہ ہے۔ وہ کولڈ سٹارٹ وار ہو، سرجیکل سٹرائک ہو، یا وہ ایل او سی پر یہ کرنا ہے، وہ کچھ بھی ایڈونچر کر سکتا ہے۔ اور اب ان کو تکلیف یہ بھی ہے کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ جو پنڈی اور اسلام آباد ایک پیج پہ ہیں، فوجی اور سول اور ملٹری ایک پیج پہ ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ پہلے تو ہم ان کے پاس بہانہ ہوتا تھا کہ دیکھو جی کس کے پاس جائیں، پنڈی کے پاس جائیں، اسلام آباد کے پاس جائیں، نواز شریف صاحب تو معصوم آدمی ہے، فلانا تو معصوم آدمی ہے، یہ تو اصل اختیار۔ اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں دربار، یہ کرتارپور دیکھ لیں، انہوں نے کیا کیا ڈرامے نہیں کیے، کیا کیا سشما سوراج اور کیا کیا انہوں نے نہیں کیا اپنے وزیروں نے۔ تو یہ ایک بڑا لمبا المیہ ہے۔ بہرحال یہ ہے ہمسایہ ہے، ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے، کوئی ریڑھا نہیں ہے کہ لگا کے لیفٹ رائٹ چلے جائیں۔ کیا کریں آپ، اس میں اسی رہنا پڑتا ہے۔ اور پوری دنیا، اسرائیل، امریکہ، بھارت کا اکٹھ ہے۔ اب بھارت افغانستان میں جو کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ سارا ہے۔ تو یہ تو ہے پرابلم۔ ناظرین پروگرام میں وقت ایک بریک کا، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ رکن پنجاب اسمبلی مہندر پال سنگھ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہ لیٹ اس وجہ سے ہوئے ہیں، ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ 1947 کے بعد سے
پہلی بار سرکاری طور پر پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کرسمس کی ایک باقاعدہ تقریب کا اہتمام کیا اور یہ وہ تقریب کو انجوائے کر رہے تھے, تو بڑی اچھی بات ہے. ہمارا ایشو بھی یہ, ہم ڈسکس بھی یہی کر رہے تھے, یہ تو بڑا آپ نے پازیٹیو ہمیں جی. اور اس کے علاوہ جو ہے خان صاحب نے ایک اور اناؤنسمنٹ بھی کی تھی کہ اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی منایا جائے گا, اور کل اور پرسوں میں ان کو ڈی سی صاحبان جتنے بھی ہیں تمام ڈسٹرکٹ کے ہمارے, وہ بھی ان کو کرسچن کمیونٹی کے ساتھ مل کے منائیں گے, اور اس کو باقاعدہ سرکاری طور پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا یہ جو سٹیپ ہے یہ انٹرفیتھ ہارمنی کا کے لیے بہترین سٹیپ ہے, کیونکہ جب تک ہم ایک دوسرے کے پروگرام میں شامل نہیں ہوں گے, ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شامل نہیں ہوں گے, تب تک ہم ایک دوسرے کو قبول نہیں کر سکتے. تو یہ سٹیپ جو ہے یہ اس طرح سے آپس میں پیار محبت کو بڑھائے گا, کرسچن جو مسلم سکھ ہندو سب کا اس طرح سے پیار بڑھے گا. اور آپ کی آواز بڑی مؤثر ہے یہ سرحد پار جانے کے لیے کہ آئیں دیکھیں کہ پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے, اور آپ لوگ کس طرح کر, آپ لوگوں کی آواز ہی بہت زیادہ میرا خیال ہے کل اسٹرانگ آپ نے جو ہے پی ایم ہمارے جو آنریبل پی ایم عمران خان صاحب کی اسپیچ سنی ہوگی, تو ہم انشاءاللہ یہ 5 سال میں ایک پیغام دیں گے, صرف مودی کو ہی نہیں پوری دنیا کو دیں گے کہ پاکستان جو ہے اب جو ہے رائٹ وے پہ جا رہا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے سب کا پاکستان ہوگا, اور اس میں مائنورٹی میجورٹی کا کوئی فرق نہیں ہوگا. یہاں پہ تمام جو ہے, ہاں مذہب صرف اپنی مذہبی پہچان کے لیے تو لوگ ضرور استعمال کریں گے, ادروائز سب اپنے آپ کو پاکستانی کہلوائیں گے اور پاکستانی ہونے پہ فخر کریں گے. اور آزادی سے آپ اپنی مذہبی جو رسومات ہیں ان کو آپ ادا کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور یہ ایک اس میں جو کمیونیکیشن گیپ ہے ہم لوگوں میں, جس کی وجہ سے پھر چھوٹے چھوٹے مسائل پیدا ہوتے ہیں, یہ اس کو حل کرنے کے لیے اسپیشلی جو ہے خان صاحب نے انیشیٹ لیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان, وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو, اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ ہم دیکھیں تو جو پاکستان ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے, اور اسلام کیا کہتا ہے, اسلام کی وہ کل خان صاحب نے بات کی تھی کہ کانسٹیٹیوشن ابھی بھی اویلیبل ہے. ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا کہ جی اس کے اوپر میرا خیال 9 یا 10 جو ہے ان کے اوپر معاہدہ ہوا تھا, جو ہے ایک چرچ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا. اس میں 8 اس کے پوائنٹس ہیں, وہ کبھی نیکسٹ جو ہے ضرور اس کو کمپلیٹ جو ہے وہ پوائنٹ ایگزیکٹ جو ہے ورڈنگز کے ساتھ میں ضرور بتاؤں گا. لیکن وہ یہی تھا کہ اس میں کہ کوئی ہم جو ہے کوئی جو مسلمان جو ہے تا قیامت تک, یہ معاہدہ تا قیامت تک ہے, اس میں کوئی بھی کسی چرچ کو نقصان نہیں پہنچائے گا, کوئی بھی کسی مائنورٹی کی یا کرسچنز کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ نہیں کرے گا, کوئی اس کے اوپر کسی کرسچن لڑکی کے ساتھ زبردستی شادی نہیں کرے گا, زبردستی اسلام نہیں قبول کرائے گا. تو اس وجہ اس قسم کے پوائنٹ تھے. تو خان صاحب بھی اسی ویژن کو لے کے چل رہے ہیں کہ اگر پاکستان جو ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے, اور وہ اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا پیغام لے کے آئے تھے, تو اس کے مطابق یہ سب کچھ ہونا چاہیے. ہلالی صاحب دیکھیں ہمیں ڈفرنس نظر آ رہا ہے. اب پنجاب میں جس طرح مہندر صاحب بتا رہے ہیں تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا, یہاں پارلیمنٹ میں بھی اقلیتوں کو نمائندگی ہے, انہیں تحفظ بھی دیا جاتا ہے. یہاں ایک چیف جسٹس بھی مائنورٹی کے اقلیتی برادری کے رہ چکے ہیں. تو آپ ڈفرنس دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو جو کل پرائم منسٹر صاحب نے بات کی, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نئی حکومت نے انیشیٹو لینے شروع کر دی ہیں. ہاں شادیہ, میرے خیال میں یہ صحیح ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ عمران خان نے, یہ ایک چیلنج ہے, یہ پورے پاکستان کی عوام کے لیے ایک چیلنج ہے کہ آپ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہے اس پہ آپ چلیں گے, مائنورٹیز کو آپ پروٹیکشن دیں گے. جو بھی ہوا ہندوستان میں, جو بھی ہوا کشمیر میں, دیکھیے یہ برداشت کرنا بہت بڑی بات ہے. اس لیے اس قسم کے کہانیاں جو نکلتے ہیں وہ آپ کے کیا خون آدمی کا یہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب موڈی کو کہا گیا کہ 2000 لوگ, آپ چیف منسٹر سے 2000 لوگ مارے گئے, آپ کو افسوس نہیں ہے؟ تو کہتا ہے ہاں مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے جتنا اگر کبھی گاڑی کے نیچے کتا آ جائے. دیکھیے یہ جو آدمی ہے اور اس قسم کے سینٹیمنٹس جو یہ پھیلا رہا ہے, اور یہ ایکسپٹ ہو رہا ہے انڈیا میں. معاف کریے, آپ نے اس سے پہلے سوال پوچھا تھا کہ کیا کانگریس شکست نہیں دے گی اس کو. اگر موڈی ہارا وہ اس لیے نہیں ہارے گا کہ مسلمانوں کے خلاف ہے, اگر وہ ہارا وہ اس لیے ہارے گا کہ اس کا ڈی مانیٹائزیشن پالیسی واز اے ڈیزاسٹر, اس کی امپلائمنٹ پالیسی از اے ڈیزاسٹر, اس کی انویسٹمنٹ جو انڈیا میں آ رہا ہے بہت کم ہو گیا ہے, اس لیے شاید وہ ہار جائے. آج تک کوئی
الیکشن ہندوستان میں کوئی نہیں ہارا ہے اس لیے کہ مسلمانوں کے خلاف لگے ہوئے. معاف کریے, یہ وجہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے, اور بڑی اچھی بات ہے ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. اگر عمران خان ہم لوگوں سے وعدہ کریں کہ جو بھی اٹھ کے غلط سٹیپ لیتا ہے سکھوں کے خلاف یا پاکستانی ہندوؤں کے خلاف, ان کے خلاف ایکشن اسی وقت ہوگا. یہ نہیں کہ بعد میں ہوگا, یہ نہیں کہ ڈر جائیں گے جیسے ڈرتے رہے ہیں. صحیح جی بالکل. بھٹی صاحب, ایک طرف بھارتی آرمی چیف کی ہمیں دھمکیاں دینا, دوسری طرف ہمارے آرمی چیف کا پازیٹیو رویہ دیکھیں کہ انہوں نے بات کی کہ مذاکراتی مسائل کا واحد حل ہے. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ میسج کہ اگر ہم مذاکرات امن کی بات کر رہے ہیں تو اس کو پاکستان کی کمزوری نہ سمجھا جائے؟ دیکھیے, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے پچھلے 10 سالوں میں جو پاکستان کی شناخت تھی بیرون ملک میں وہ ختم ہو گئی تھی. پاکستان کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ 4 سال ہم اپنے خارجہ وزیر نہیں رکھتے تھے. اور پھر دوسری بات ہے کہ ہمارے جو ذاتی کاروبار, ذاتی فائدے, ذاتی سوچیں. مودی صاحب گھر آ گئے, ہیپی برتھ ڈے کا کیک کاٹ رہے ہیں. چند دن پہلے وہ حسینہ واجد کے ساتھ اس تصویر کے سامنے بیٹھے تھے جس میں وہ 71 میں ہتھیار ڈالے جا رہے تھے اور وہ تقریب ہو رہی تھی. 2 دن پہلے وہ کابل میں پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے تھے, اور 1-2 دن بعد انہوں نے ہیپی برتھ ڈے کا کیک کاٹ دیا اور پگ پہنا دی نواز شریف صاحب کو. جندل کو لے کے مری چلے گئے وہ. اور وہ جو ذاتی, اور ادھر جب دھرنوں میں شاہ محمود قریشی جو تحریک انصاف کے وہ پارلیمنٹ میں آئے, ان کی تقریر جب شروع ہوئی تو نواز شریف صاحب اٹھ کے تو چلے گئے, لیکن ادھر وہ چلے گئے تقریب حلف برداری میں, اور اس کے بعد میٹنگز اور اس کے بعد میٹنگز. تو جو اپنا ذات مبارکیں تھیں وہ تو تھیں. آپ ان کی حالت دیکھیں کہ سعودی عرب سے ان کی ذاتی دوستیاں تھیں, یو ای سے ان کے ذاتی دوستیاں تھیں, زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب, اسحاق ڈار صاحب, اور قطر سے ان کی ذاتی دوستیاں تھیں, شاہد خاقان عباسی صاحب اور وغیرہ وغیرہ. لیکن 50% پاکستانی ان پچھلے 5-7 سالوں میں ان کو نوکریاں چھوڑنی پڑی, نوکریوں سے نکالا گیا اور وہ واپس پاکستانی آئے. تو ہماری شناخت نہیں تھی, شناخت کا مسئلہ تھا بڑا. اب یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ تھوڑا سا فارن پالیسی پہ فوکسڈ ہوا ہے, تھوڑا سا شناخت کا مسئلہ ختم ہوا ہے. یہ جو ملائیشیا, چین اور سعودی عرب کے دورے ہوئے ہیں, جو تھوڑا سا ابھی ویسے بھی چین اس خطے میں آ رہا ہے, نئے بلاکس بن رہے ہیں, اس میں اب بڑا یہ تھوڑا سا آیا. آرمی چیف کے جو وزٹس ہیں قطر کے, یو اے ای کے, سعودی عرب کے, چین کے, تو وہ بہت ہیں. تو اب یہ سارا بھارت دیکھ رہا ہے. ظاہر ہے تکلیف تو ہے, لیکن ہمیں جو آرمی چیف نے کہا وہ بالکل ٹھیک کہا. ہمیں تو بہرحال دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم امن پسند قوم ہیں, ہم امن کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہم اس پورے خطے کو اور 2 ارب کے قریب انسانوں کو کسی ایک نئے ایڈونچر میں نہیں ڈالنا چاہتے. صحیح. جنرل صاحب, جو 2019 میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں, جس طرح بی جے پی ہار رہی ہے, مودی کی پارٹی ہار رہی ہے, اگر یہ ہار جاتے ہیں 2019 کے انتخابات میں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان مخالف جو اقدامات ہیں, جو ایک ہندو انتہا پسندی ہے, اس میں کچھ کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال یہ کمی ہو سکتی ہے. میں ایک چھوٹا سا قصہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو. جی. 1971 میں جب ہمیں قیدی طور پہ لے کے آیا جا رہا تھا تو بردوان ایک اسٹیشن ہے کلکتہ کے پاس, وہاں پر ایک مسلمان فیملی کھڑی زارو قطار رو رہی تھی, اور اس میں بچے بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے. جب مجھ سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا, جی جتنا آپ کو اس پاکستان کے جانے کا دکھ ہے ہمیں اتنا تو شاید نہ ہو, لیکن ہمیں اس سے کم نہیں ہے. وہ اس لیے کہ جب پاکستان مضبوط تھا تو ہم یہاں پہ ہندوؤں کو کھڑے ہو کے بتاتے تھے کہ اگر آپ نے کچھ کیا تو پاکستان آپ کی ہماری مدد کو آئے گا یہاں پہ. اب آپ پاکستان اگر کمزور ہوا ہے تو یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں, یہاں پہ یہ ہمیں مار دے گی. میں آپ کو 1971 کی بات بتا رہا ہوں, اس وقت مودی صاحب کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا. دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا ایک ہسٹوریکل بیگیج ہے, وہ کبھی اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک اس خطے سے مسلمانوں کا نام و نشان نہیں مٹایا جائے گا ہندوستان ترقی نہیں کر سکتا. صحیح. وہ پاکستان کو ایک ملک نہیں, وہ پاکستان کو اپنے راستے کا ایک پتھر سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کریٹ کر کے بھارت کا جگر چیر دیا گیا ہے, اس کو دوبارہ ہم نے ساتھ ملانا ہے. اب ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو انڈین کانگریس کا جیسے ہی پاکستان بنا ہے, جو پہلی ان کی CEC ہوئی تھی, یہ بات آن ریکارڈ ہے یہ کہ کہا گیا تھا کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ہے, یہ ختم ہو جائے گی, اور اگر ختم نہیں ہوگی تو ختم کر دی جائے گی.
اور یہی کانگریس کی اندرا گاندھی تھی جس نے کہا تھا اس پاکستان کے جانے سے کہ ہم نے 2 نیشن تھیوری کو کے لیے بنگال میں دفن کر دیا ہے. اب مودی صاحب اور ان کے لوگ مل کر اس نہ صرف انہوں نے کہ 2 نیشن تھیوری کو دوبارہ پوری طریقے سے مضبوط کر دیا ہے، بلکہ وہ اس بات پر مصر ہیں کہ اس 2 نیشن تھیوری کو اگر ختم کرنا ہے تو مسلمانوں کو ختم کر کے ہی ختم کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح، بالکل بھارت میں کوئی پارٹی بھی وہاں پہ آ جائے یہ ہندو مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا، انتہا پسندی کیونکہ ان کے ذہن میں جی انتہا پسندی ختم نہیں ہو سکتی، بالکل صحیح، کیونکہ ان کی یہ چیز میں شامل ہے. یہ صحیح صحیح. بریک لینے سے پہلے مہندر صاحب ہماری طرف سے بھی آپ کو کرسمس کی خوشیاں، ڈھیر ساری خوشیاں آپ کو مبارک ہو. میں چاہوں کہ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ کوئی میسیج دیں جو پاکستان میں جو خانسا کی حکومت نے انیشیٹو لیا ہے اقلیتوں کے. جی آج کی اگر میں آج کے حوالے سے بات کروں تو آج جو پروگرام وہاں پہ ہوا ہے وہاں پہ بہت ساری کرسچن کمیونٹی، ہندو کمیونٹی وہاں پہ موجود تھی، تو سکھ کمیونٹی وہاں پہ موجود تھی. ہم نے سب نے مل کے، مسلمان کمیونٹی بہت ساری موجود تھی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ جو پچھلے 70 سالوں میں جو بھی ایسے مسائل آئے کہ جو ہماری پاکستان کی گورنمنٹ نے مائنورٹی کو سپورٹ نہیں کیا، وہ تمام مسائل جو ہیں وہاں پہ شیئر ہوئے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے اس پہ انہوں نے کہا جیسے کرسچنز کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ان کے سکول جو ہیں جب نیشنلائز ہوئے تھے تو اب ان کی حالت بھی خراب ہو گئی ہے، تو وہ انہوں نے اس کی ڈیمانڈ کی کہ وہ ہمیں دوبارہ واپس کیے جائیں تاکہ ہم خود سے خدمت کریں، عوام کی خود سے خدمت کریں. تو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے وہ اناؤنس کیا. اسی طرح تقریباً اس کے ساتھ ہی ہمارے جو پنجاب کے ہمارے منسٹر ہیں مائنورٹیز کے، انہوں نے 3 کروڑ روپے جو کرسچنز کے لیے ابھی جو مستحق لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو 3 کروڑ روپے کا فنڈ اناؤنس ہوا ہے. وہ ابھی فوری طور پہ جو ملے گا. 2.5 کروڑ روپے کا اسٹوڈنٹس کے لیے وظائف کی صورت میں جو ہے وہ فنڈ جو ہے آج اناؤنس ہوا ہے. تو یہ چیزیں دیے جائیں گی. پھر ہماری ایک بچی تھی ٹوئنکل جس نے جو ہے گولڈ میڈلز لیے تھے ایتھلیٹ، تو ان کو جو ہے آج 2 لاکھ روپے کا نقد انعام جو ہے وہ چیک کی صورت میں دیا گیا. بڑا اچھا اقدام ہے جو آپ کی کرسمس ایک سرکاری سطح پر سیلیبریٹ کیا گیا. ایک بار مبارک آپ کو. پروگرام میں وقت ہو ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بریک کے بعد خوش آمدید. بھٹی صاحب کل کا بھی بڑا اہم دن 24 دسمبر. فرق اتنا ہے کہ کل جمعہ نہیں ہے، پیر ہے. ایک اہم جو کیس العزیزیہ فلیگ شپ فیصلہ آنے والا ہے کل. نون لیگ کے اپنے لوگوں کو بھی یہی توقعات ہے، جو ایکسپیکٹیشنز ہے کہ فیصلہ خلاف ہی آئے گا. اگر فیصلہ خلاف آتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ کا جو سیاسی کردار ہے یہ کس قسم کا رہ جائے گا؟ کس قسم کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں کل کا فیصلہ خلاف آنے کی صورت میں؟ دیکھیے، پہلے جو آپ نے انٹرو میں کہا کہ وہ ایک میاں صاحب کے حوالے سے، تو یہ ہمارے ملک میں جھوٹ چوتالی ہے، گجنی سیاستیں ہیں، گجنی یادداشتیں ہیں. سعودی ڈیل پر بھی ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، کیا کتنے کی ہوئی ہے. ڈان لیکس پہ بھی کوئی پتہ نہیں، دھرنوں کے پیچھے بھی کوئی پتہ نہیں، بھول گئے. قومی اسمبلی میں جو تقریر کی وہ بھی بھول گئے. قطری خط بھی بھول گئے. پاک پتن اراضی کیس اگلے دن آیا وہ بھی بھول گئے. پرویز الہی کو ایک دن کہا کہ آپ نے وزیر اعلیٰ بنوانے کے کہا تھا وہ بھی بھول گئے. اچھا بنانے کے مشرف کو خود اجازت دی وہ بھی بھول گئے. اب یہ الحمدللہ وہ تو ان کی ایک پوری ایک ہے کہ آخری دن بھی پوچھا کیا یہ میری آخری پیشی ہے اور مجھ پر کون سے کیسز چلائے جا رہے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ پوری قوم کس الف لیلہ میں گھسی ہوئی ہے اور ان کے کیا حال ہیں. ایون فیلڈ ریفرنس ہو، فلیگ شپ ہو، العزیزیہ ہو، دو تین بڑی چیزیں. وہاں بھی منی ٹریل کوئی نہیں تھی، یہاں بھی منی ٹریل کوئی نہیں ہے. وہاں بھی رسیدیں نہیں دیں، یہاں بھی رسیدیں نہیں دیں. وہاں بھی گواہ اور ثبوت نہیں ہے، یہاں بھی گواہ اور ثبوت نہیں ہے. وہاں بھی آن اوتھ نہیں ہے، یہاں بھی آن اوتھ نہیں ہے، بیان نہیں دیے. وہاں بھی حسن حسین نہیں پیش ہوئے، یہاں بھی حسن حسین پیش نہیں ہوئے. وہاں بھی 3 سوالوں کا جواب نہیں دے سکے کہ پیسے کمائے کیسے، بھیجے کیسے، جائیدادیں خریدے کیسے، یہاں بھی نہیں دے سکے. اور وہاں بھی کوئی گواہ اور ثبوت نہیں، یہاں بھی کوئی گواہ ثبوت نہیں. ہاں، وہاں اور یہاں میں ایک فرق ہے. وہاں کہا تھا
وہاں فرمایا تھا کہ دیکھیں میں نے مجھے کہاں نائل کر دیا گیا, دیکھیں میں نے کرپشن نہیں کی, میں ایک بیٹے کی تنخواہ فلانا بیٹے سے تنخواہ لینا بھی کوئی جرم ہے, بیٹے سے تنخواہ لے لی تو کیا ہو گیا. یہاں یہ ہے کہ یہاں الحمدللہ جو ہل میٹل اور یہ العزیزیہ اور یہ فلیگ شپ ہے, اس میں ہل میٹل کا 88% جو پرافٹ ہے وہ نواز شریف صاحب کو آیا ہوا ہے, انہوں نے وصول کیا ہوا ہے, راگ مریم کو دیا ہوا ہے. اور ہل میٹل نے اس طرح پیسے بھیجے ہیں کہ ہل میٹل اسٹیٹ بینک کی فائنانشیل مانیٹرنگ یونٹ کی رپورٹ بتاتی ہے کہ حسین نواز نے, فار ایگزامپل یہ ایک مثال ہے, اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں, 4.25 اور ملک مقصود لے کے جمع کروا کے نکلوا کے دبئی چلے گئے. باقی بھی ایک مثال یہ کہ حسین نواز نے 18 کروڑ بھجوائے انجم اقبال صاحب کو, یہ وہاں کے ان کے شریف خاندان کے تھے. انجم اقبال صاحب نے یہ 18 کروڑ بھجوا دیے نواز شریف صاحب کے ڈرائیور پنو خان کو. پنو خان کے نے یہ 18 کروڑ اپنے پیسے جمع کروائے, اور پنو خان سے جاتی عمرہ کے ویٹر لیاقت اور کرامت نے یہ پیسے نکلوائے. تو اس طرح کا یہ ہے. اس میں وہی ہے کہ وہ جو یعنی عجیب سی بات ہے, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا قافلہ کیوں لٹا, مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. تو یہ وہی ہے. الحمدللہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے جدہ سے دبئی گئے, دبئی سے لندن گئے, اور قطر سے لندن آئے, اور اتنا پیسہ اربوں, یعنی جدہ سے دبئی, دبئی سے لندن, قطر سے لندن, ایک بینک ٹرانزیکشن نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ فیصل آباد کا چک گاف بے ہے کہ جہاں پہ وہ رسیدوں پہ لکھ کے دے دی جاتا ہے کتنے پیسے آ گئے, اتنے چلے گئے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اونٹوں پر پیسے آئے تھے گئے تھے کہ آپ کے پاس ٹرانزیکشن نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک چادر آپ تک قد لمبا ہے, آپ ایک چادر میں آپ کا لباس نہیں بنتا, 2 میں کیسے بن گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا, آپ بھی خزانے کے امین تھے, آپ کو بھی جواب دینا چاہیے تھا. تو یہ ایک جھوٹ چتالی گجنی یادداشتیں اللہ کے فضل سے. اس میں ڈیفرنٹ چیز یہ بھی ہے کہ نیب نے عدالت میں یہ بھی انکشاف کیا کہ دوسرے ممالک سے جو توقعات تھی نا, ایک تو وہ بھی ان کی توقعات پوری نہیں ہوئی, اور کوئی ایڈیشنل ایویڈنسز بھی نہیں لگائے گئے اس کیس میں. تو آپ کو یاد ہی ہے کہ ایون فیلڈ جب ریفرنس دائر کیا, جب سزا بھی ہوئی, ضمانت بھی ہوگی, تو نیب پر بڑی تنقید ہوئی تھی کہ ایک کیس اسٹیبلش کرنے میں جو ہے نا کامیاب نہیں ہوئی, ایک اسٹرانگ کیس نہیں بنایا. تو اس میں بھی کوئی ایکسٹرا جو ایویڈنس ہے وہ استعمال نہیں کیا کہ جی آئی ٹی رپورٹ پر بھی مبنی ہے سارا کچھ جو ان کا ریفرنس تھا, جو کیس فائٹ کیا انہوں نے. نیب کو ایویڈنس دینے چاہیے. یعنی خدا کا خوف اس قوم پہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یعنی یہ کہاں سے پینٹ ہاؤس, بیری قزاق, ڈیلی میل, یہ حسن فلیگ شپ 18 کمپنیاں حسن کی, یہ کہاں سے آ گئے؟ انہی فلیٹس میں بیٹھ کے وہ میں نواز شریف صاحب ایون فیلڈ والے میں بھاشن دیتے تھے اور ہم سنتے رہتے تھے. قوم یعنی ابھی بھی کچھ جمع تفریق باقی ہے. ابھی بھی کیا اور ایویڈنس کیا دینے چاہیے؟ پیسوں پہ اوپر لکھا ہونا چاہیے پیسے ادھر ہیں اور ادھر ہیں. کیا اور ایویڈنس دینے چاہیے؟ کیا یعنی اور ایویڈنس دیں؟ کیا یعنی اتنے چور دروازے ہیں, اتنی پتلی گلیاں, اتنا بااختیار کا ملک ہے کہ اتنا یہ بڑوں کا ملک ہے کہ یہاں ابھی تک ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے. وہ کیس اپنا خود ڈیفنس, ایک گواہ اور ایک ثبوت بھی نہیں پچھلے 2.25 سال میں. جو ان کے اصل گواہ حسن حسین تھے وہ بھی نہیں تشریف لائے, انہوں نے 3 سوالوں کے جواب نہیں دیے, کوئی چنی منی منی ٹریل نہیں دی. اتنے پیسے ان کے پاس ہیں, کہاں گئے؟ ایک بینک ٹرانزیکشن نہیں ہے. اب نیب اور کیا کرے, میں کیا کروں, یہ قوم کیا کرے؟ لکھ کے دے دیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا سارا پیسہ حلال کا ہے, یہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, یہی آخری رہ گیا. صحیح. جی علی صاحب, اگر یہ آدمی آخر پہ شعر سنیے گا, اگر اس کو عمر قید اگر یہ آدمی کا عمر قید نہیں ملا اس وقت اس کیس میں, جدھر اس کو پروف کرنا تھا کہ اس پیسے کدھر سے آئے تھے اور انہوں نے نہ پروف کرنے کی, اگر اس کو عمر قید نہیں ملی تو میرے خیال میں آدھے جو قیدی ہیں ادھر جو چوری ووری کا چارجز ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیں, فوراً جیل سے ان کو نکالیں اور کہیں گھر جاؤ. اگر تمہارا یہ اس قسم کا بندے کو سزا نہیں مل سکتی ہے. ہم فیصلے سے پہلے تو کچھ نہیں کہہ سکتے, انتظار کرنا چاہیے ہمیں فیصلے کا. بھٹی صاحب, آپ کا شعر رہ گیا.
نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، جو فیصلہ عدالت دے گی، مجھے اپنی عدالتوں پر مکمل اعتماد ہے، جو فیصلہ عدالت کرے گی وہ فیصلہ قبول ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں، بری کر دیتے ہیں، پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن آج میں اپنے شعر نہیں سناتا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ میں یہ جو ہم رولا ڈالا ہوا ہے انہوں نے نا کہ یہ ان کیسز سے، زرداری صاحب کے، نواز شریف کیسز سے وطن خطرے میں ہے، جمہوریت خطرے میں ہے، پارلیمنٹ خطرے میں ہے، اور چونکہ محبوب قائد نے بھی غلط شعر پڑھا فیض صاحب کا، سعد رفیق صاحب بھی کل فیض صاحب کا شعر پڑھ رہے تھے، حالانکہ جب وقت آتا ہے تو احمد فراز کا سامان سڑک پر ہوتا ہے۔ حبیب جالب کی 15 لاکھ پہ ایڈوائزر رکھے ہوتے شہباز شریف نے حبیب جالب کے شعر جو ان کو تقریروں میں کرتے تھے، اور حبیب جالب کی اپنی بیٹی ٹیکسی چلا رہی ہے، 2.5 مرلے کے مکان میں ہے۔ تو حبیب جالب کے شعر ہیں یہ اس میں کہ جمہوریت خطرے میں، پارلیمنٹ خطرے میں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ وہ کہ حبیب جالب صاحب کہتے ہیں وطن کو کچھ نہیں خطرہ، یہ آپ ذرا غور کیجئے گا، وطن کو کچھ نہیں خطرہ، نظام زر ہے خطرے میں، حقیقت میں جو راہزن ہے وہی راہبر ہے خطرے میں، جو بیٹھا ہے صف ماتم بچھائے مرگ ظلمت پر، وہ نوحہ غرق ہے خطرے میں، وہ دانشور ہے خطرے میں، اور آخری ہے اگر تشویش لاحق ہے تو سلطانوں کو لاحق ہے، نہ تیرا گھر ہے خطرے میں نہ میرا گھر ہے خطرے میں۔ یہ ٹرانسلیٹ کر کے حلالی صاحب کو انگریزی میں ضرور سنائیے گا۔ نہیں، ان کی مسکراہٹ مجھے بتا رہی تھی، انہیں بڑا مزے کا سمجھ میں آیا۔ بہت اچھا سمجھ گیا۔ وہ کہہ رہے بہت یعنی یہ دیکھیں، حبیب جالب صاحب نے شاید ان پاناما پہ لکھا تھا، ان لوگوں پہ لکھا تھا وطن کو کچھ نہیں خطرہ، نظام زر ہے خطرے میں، حقیقت میں جو راہزن ہے وہی راہبر ہے خطرے میں۔ واہ جی واہ، زبردست۔ اسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ ٹی صاحب، ہلالی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے، اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔